لیے حلال کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جانور تمہارے لیے حرام ہیں، اور یہ حلال جانور بھی اس وقت حلال ہوں گے مما ذکر اسم اللہ علیہ، جب اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ اگر یہ اپنی فطری موت مر گئے تو حرام، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا تو بھی حرام۔ تو ان حلال جانوروں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہے کہ کھانے اور پینے میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کے مزاج کے پیش نظر جانوروں کو حلال کیا۔ انسان کو اختیار نہیں دیا کہ تم جو چاہے کھا سکتے ہو، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم ہمارے لیے کون نقصان دہ ہے اور کون مفید ہے، دونوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی۔ بہت سارے جانور ہیں جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، اور اس طرح کے درندے ہیں، ان کے کھانے میں اطباء کہتے ہیں جسم کا بھی نقصان ہے، ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے کھانے سے روحانیت کا نقصان ہے، انسان میں درندگیت آتی ہے۔ انسان جس جانور کا گوشت کھاتا ہے فطرتاً اس کی عادتیں انسان کے اندر آتی ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، ان کے اندر تواضع ہے، ان کے اندر پاکیزگی ہے، ان کے اندر سرکشی نہیں ہے، درندگی نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے ایسے ہی جانوروں کو حلال کیا۔ اونٹ دیکھ لیجئے، اونٹ جیسا محنتی مجاہد جانور کوئی ہو سکتا ہے؟ صحراؤں کا سفر کرتا ہے ہفتوں، اور بالکل جیسی رفتار اس کی شروع میں ہوتی ہے آخر میں بھی ویسی رہتی، وہ بدکتا نہیں ہے، وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ تھک کے بیٹھتا نہیں ہے۔ تو اونٹ کا گوشت اللہ نے حلال کیا تاکہ اس کی وجہ سے مزاج میں مجاہدہ آئے، اسلام کے لیے جہاد کا جو ہے مادہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے بکری متواضع جانور ہے، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء نے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی وجہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جانوروں میں سب سے متواضع مانے سادگی والا، انتہائی فروتنی اختیار کرنے والا، تکبر، بڑاپن، اکڑ اور بدکنا یہ ہے ہی نہیں بکری کے مزاج میں۔ تو جو آدمی بکریاں پالتا ہے، بکریاں رکھتا ہے، بکریوں کا گوشت کھاتا ہے، اس کے مزاج میں بھی وہ چیز آتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالی بھی ہے اور آپ نے اس کا گوشت کثرت سے کھایا بھی ہے۔ تو یہ جتنے حلال جانور ہیں سب اسی قبیل کے ہیں۔ حرام جانوروں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی ترغیب فرمائی۔ تو یہ جتنے درندے ہیں ان کی درندگیت آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے بھی منع کیا، شیروں کی کھال، چیتے کی کھال، اس کو بھی جو ہے قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، لیکن کسی طریقے سے اسے حاصل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے سیٹ وغیرہ پہ بنا کے رکھتے ہیں اور اس پہ بیٹھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ درندوں کی کھال سے منع کیا، کیونکہ اس سے بھی تھوڑی دیر سے صحیح لیکن اس سے بھی مزاج میں درندگیت آتی ہے۔ تو ان جانوروں سے دوری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ یورپ والے، ان کے اخلاق کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، جلدی ناراض نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، لیکن ان سے بڑے بے حیا بھی کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ننگا پن مچانے والے وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر ان کی پسندیدہ غذا ہے، نعوذ باللہ، اور خنزیر بے حیا جانور ہے۔ وہ ساری باتیں یہاں بیان نہیں کی جا سکتی، کتابوں میں اس کی بے حیائی لکھی ہوئی ہے، وہ کھانے کی وجہ سے ان کے اندر بے حیائی بہت ہے۔ کتا کہتے ہیں وفادار جانور ہے، بے شک وفادار ہے، لیکن وہ بھی بے حیا ہے، وہ اس کے اندر بھی بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کتا پالنے سے اور اس کو قریب کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کی طبیعت کے اندر بھی خباثت ہے، صرف ایک وفاداری کی وجہ سے اس کو قریب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کتا ہے، یہ بد جانور ہے، یہ پالتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، نتیجے میں بے حیائی اور ننگا پن بھرا ہوا ہے ان کے اندر۔ ہمارے لیے جو چیزیں حلال کی گئی ہیں اس کو ہم حلال سمجھ کر کھائیں۔ اللہ کی جتنی ذمہ داری ہو سکتی تھی اللہ نے ادا فرمائی کہ یہ حلال جانور ہیں اسے کھاؤ، یہ حرام جانور ہیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ حلال جانور کو کھانا ہماری ذمہ داری ہے حلال پیسوں سے۔ اگر ہم نے حرام پیسوں سے حلال جانور کھایا وہ بھی ہمارے لیے حرام ہوگا، کیونکہ آمدنی اور روپیہ اور پیسہ اس کا بھی انسانی مزاج پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیثوں میں بالکل صاف ہے کہ آدمی جیسا لقمہ کھائے گا ویسا اس کا مزاج بنے گا۔ حرام لقمے سے، چاہے وہ گائے کا گوشت کھائے یا اونٹ کا گوشت کھائے، اگر حرام پیسوں سے کھا رہا ہے عبادتوں کی توفیق نہیں ملتی، عبادتوں میں بوریت سی محسوس ہوتی ہے، زندگی میں ویرانی رہتی ہے۔ تو یہ ذمہ داری اب ہماری ہے، اللہ کے ذمہ تھا بتا دینا کیا حلال کیا حرام، اب اس کو حلال طریقے سے حلال آمدنی سے کھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حلال لقمہ زندگی بھر کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام لقمے سے اور حرام جانوروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔